السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، پتی اور پتنی کے حق اور ادھیکار کے بارے میں ہم چرچا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 5واں درس ہے، 5واں پارٹ ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک آدرش پتی کیسے بن سکتے ہیں۔ سمپورن مانو جاتی کے لیے، سمپورن جگت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہم ایک آئیڈیل اور نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک سداچاری، نیک اور ایماندار ویکتی ہی ایک سچا اور پکا اپنی بیوی کے لیے، اپنی پتنی کے لیے وہ ایک اداہرنیہ پتی ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے درشٹانت ہو سکتا ہے، مثال ہو سکتا ہے، نمونہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ دین کے اصولوں پر عمل کرے گا، جو میں نے کل اور پرسوں کے پارٹ میں جو میں نے بتایا ان ساری باتوں پر عمل کرے گا، تب جو ہے وہ ایک اچھا پتی بن سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا تو اس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو میں نے باتیں کی کل اور پرسوں میں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے پتنی کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے، ان کے حق کو پورا کرنا چاہیے، اور پتنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایک دوسرے سے لوگ مل جل کے رہیں گے، ایک دوسرے کا سہیوگ کریں گے، مدد کریں گے، تو گاڑی آگے بڑھے گی، ورنہ آگے نہیں بڑھے گی۔ یہاں پہ پتیوں جو شوہر ہیں، پتی ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ کل اور پرسوں کے پارٹ میں نے بتایا کہ عورتوں کو کیسے رہنا گھر کے اندر، اور آج جو ہے شوہر ان کو گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، یہ باتیں میں بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پتی، کوئی بھی شوہر، کوئی بھی ہسبینڈ جب اپنے گھر میں جائے، چاہے وہ آفس سے کام کر کے جا رہا ہے یا کھیت میں کام کیا ہے، دن بھر پسینہ بہایا ہے، محنت و مزدوری کیا ہے، پھر بھی جب اپنے گھر میں جائے تو خوشی من سے جائے، اپنے چہرے پر مسکان رکھتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے گھر میں پرویش کرے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی جائے، بہت دکھ اور چنتا اور پریشانی میں جائے، سارے دنیا کا، پورے سنسار کا بوجھ جیسے اسی کے سر پہ لاد دیا گیا ہے، اسی کو لے کے گھر میں جائے، ایسا نہیں، بلکہ خوش مزاج، خوش طبیعت، اچھا فراخ دلی کے ساتھ انسان اپنے گھر میں پرویش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں پرویش کرے، گھر میں داخل ہو، تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ یہ ہم کو بنانا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں جب پرویش کرے، گھر میں پرویش کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سنو، جب تم لوگ اپنے گھر میں پرویش کرو، جب اپنے گھر میں داخل ہو، تو سلام کر لو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو سلام کرو۔ یہ سلام تمہارے رب کی طرف سے ایک پوتر اپہار ہے، ایک پاکیزہ تحفہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ سب لوگ کلیان کاری بنیں، سب لوگ منگل مئے رہیں، خوشحال رہیں۔ سلام کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، اللہ کی دیا، شانتی، اللہ کا انوکمپا، سب لوگ سلامتی کے ساتھ، سب پر سلامتی ہو۔ جس پر سلامتی ہوگی وہی تو خوشحال رہے گا، جس پر اللہ کی کرپا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی وہی تو خوشحال رہے گا۔ تو اس طرح سے ہم گھر میں جب بھی پرویش کریں تو سلام کر لیا کریں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انس، جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کریں۔ کیوں؟ جب گھر والوں کو سلام کریں گے تو یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، یہ برکت ہوگی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر بھی، سارے لوگوں کے اوپر اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی دیا، اللہ کی کرپا نازل ہوگی۔ تو سلام یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ گھر میں جب بھی ہم پرویش کریں تو گھر میں ہم اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کریں۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ خوشی من سے گھر میں داخل ہوں اور
کوشش کرے انسان اگر زیادہ تھکا نہیں ہے، بیوی کس حالت میں ہے اس کا ساتھ دے، اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بنے، اس سے حال خبر پوچھے، اس کا حال چال پوچھے، اور اسی طرح سے جو ہے بیوی کو بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، خوش مزاجی کے ساتھ اپنے شوہر کا یعنی خوشی دل سے استقبال کرنا چاہیے، سواگت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر عورت گھر میں کوئی کام کر رہی ہے کچن میں اور کسی جگہ پہ، تو شوہر کو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کا سہیوگ کرنا چاہیے، اس کا ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، عورت کسی دکھ میں، پریشانی میں، چنتا میں، کشٹ میں ہے، تو اس کو سانتونا دے، اس کو اطمینان دلائے، اس کو سکون دے، اس کے ساتھ خوشی کا ماحول بنانے کا پریاس کرے، خوشی کا ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اور کسی بات کی اگر پریشانی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اپنی بیوی کو یہ دلاسا دلائے، اس کو اپنی طرف اس طرح سے مائل کرے کہ اس کی بیوی اس کے اوپر دیوانی ہو جائے، یا خود بیوی اس طرح سے کرے کہ اس کا شوہر اس کی بیوی کے اوپر دیوانہ رہے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائی، اس طرح سے کریں گے تو ہماری زندگی خوشحال زندگی بنے گی، شانتی پوروک طریقے سے ہم اپنا جیون اچھا سے بتا سکیں گے، اور ایک اچھے ماحول میں رہیں گے، اور آنند ہو کر کے اپنا آرام سے اپنا پورا جیون جو ہے ہمارا خوشگوار، پوری زندگی ہماری خوشگوار بن کے رہے گی۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بات اور جان لیں کہ صرف دنیا کے کام میں مشغول ہو جانا اور اپنے بیوی بچوں کو حق نہ دینا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں دن و رات، دن بھر روزہ رکھیں، رات بھر نمازیں پڑھیں، پھر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا اور آپ کے پریوار کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا، کیا پوچھا کہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ آپ جو ہے دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، میں تو ایسا کرتا ہوں، یہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے، میں اس کو کرتا ہوں، روزانہ میں روزہ رکھتا ہوں دن کو اور رات میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کیوں فرمایا؟ صم و افطر، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، دن میں روزہ بھی رکھو اور دن میں کھانا بھی کھاؤ۔ یہ نہیں کہ روزانہ پورا مہینہ روزہ رکھو، نہیں، ایک دن روزہ رکھو، پھر اس کے بعد سے کھانا بھی کھاؤ، پھر روزہ رکھو، پھر کھانا کھاؤ۔ یہ بہت لمبی ہے، جس سے مختصر بتا رہا ہوں میں۔ یہاں پہ یہی ہے کہ روزہ بھی رکھو اور کھانا بھی کھاؤ، یہ نہیں کہ دن بھر روزہ ہی رکھو، نہیں، بلکہ دن میں بھی کھانا کھاؤ۔ اور فرمایا ونم وقم، آرام بھی کرو، سو جاؤ، ریسٹ بھی کرو اور نمازیں بھی پڑھو۔ کیوں؟ فإن لجسدک علیک حقا، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے۔ اسی طرح سے وإن لعینک علیک حقا، آپ کی آنکھ کا بھی آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے، اس کو ریسٹ دینا ہے، اس کو آرام دینا ہے، آنکھ اور جسم کو آرام دینا ہے۔ وإن لزوجک علیک حقا، سنیے آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق اور ادھیکار ہے، اس کو بھی حق دینا پڑے گا، اس کو بھی وقت دینا پڑے گا، اس کو بھی سمے دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ کر کے رات بھر اللہ کی بات کرتے ہیں، نہیں، اسلام اس سے منع کرتا۔ فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ بھی سنیے جو آپ کے پڑوسی لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ناطے دار ہیں، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس بات پہ بھی ہم دھیان دینے کی کوشش کریں۔ حضرت خولہ بنت حکیم، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، بڑا پرانا کپڑا پہن کے، پھٹا پرانا کپڑا پہن کے، بہت برے شکل و صورت میں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ دیکھا تو کہا کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کیا کروں میں، میرے شوہر میرا دھیان ہی نہیں دیتے، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، میرا خیال نہیں رکھتے، میری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، میں کیا کروں، میں اسی حالت میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اما لک بی اسوہ، کیا آپ کے لیے میرے اندر کوئی آئیڈیل نہیں دکھائی دیتا؟ میں آپ کے لیے نمونہ اور درشٹانت نہیں ہوں؟ میں آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کے لیے اداہرن نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھیے میں بھی شادی کیا ہوں، میری بھی بیویاں ہیں، میں ان کو حق دیتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں۔ اس کے بعد سے پھر وہ گئے اور اپنی بیوی کو حق دینے لگے۔ اس کے بعد سے وہ آئیں، ماشاءاللہ ان کا چہرہ کھلا تھا، بہت خوش تھی، خوش مزاج تھی، اور انہوں نے آ کر کے جو ہے بہت ہی شکریہ ادا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امہات المؤمنین کا۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان الرہبانیت لم تکتب علینا، سنیے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، علیحدگی اختیار کرنا، اکیلے رہنا، اپنی بیوی سے الگ ہو جانا، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سنیاسی بن کے رہنا، سادھو بن کے رہنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی انومتی ہرگز نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، اس کی آگیا نہیں دیتا کہ آپ سنیاسی بن کے الگ رہیں، نہیں، اسلام میں سنیاسی بننا نہیں ہے، ناگا بن کے رہنا، سادھو بن کے رہنا، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ فرمایا آپ میرے اندر میرے اداہرن کو دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، میں آئیڈیل ہوں سارے لوگوں کے لیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے اور میں نے جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور فرمایا فواللہ انی اخشاکم واحفظکم لحدودہ، سنو میں یہ سب کچھ کرتا ہوں پھر بھی میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے بھیبھیت ہونے والا، اللہ سے ڈر ماننے والا، اللہ سے خوف کھانے والا سب سے زیادہ میں ہوں، اور اللہ کے جو حدود ہیں اس کی رکھوالی کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، اللہ کے سیما کی سرکشا سب سے زیادہ میں کرتا ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور بیوی بچوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً اس پورے سنسار میں پورے مانو جاتی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اگر کسی کے بچپن کو، بالیہ کو ہم دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالیہ کو دیکھیں، اگر ہم کسی کی جوانی کو دیکھیں، یا ہم اچھا ایک بہترین پتی بننا چاہتے ہیں، ایک بہترین ہسبینڈ بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے تھے اس کو دیکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتہاس، آپ کی تاریخ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کی جیونی کے بارے میں اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ اور اگر باپ بن کے رہنا ہے، باپ کیسا ہونا چاہیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون ہمارے لیے اداہرن ہے، درشٹانت ہے، نمونہ ہے، اسے ہمیں لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اسی کو دیکھ کے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، تب جو ہے ہم کامیاب انسان اس دنیا میں بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔